جو मिडिल क्लास तबका है ना उसका बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। ये जुल्म अजीम है कि ये जो छोटे छोटे हमारे एहतजाज होते हैं ना, किसी का मर जाता है, किसी का जुल्म हो जाता है, उसके लिए भी मखसूस इलाके कर दें। एक तरफ आप कहते हैं पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ बसों को और इन चीजों को इतनी आग लग रही है, ये किसका बेड़ा गर्क हो रहा है? जब रियासत होती है ना, आप रियासत के अगेंस्ट नहीं चल सकते। सियासतदानों पे ट्रस्ट ना करें, सियासतदान आपको इस्तेमाल करते हैं। घरों से बेघर हो गए, लोगों के घर बिक गए हैं, लोगों के बच्चे रुल गए हैं, लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। आपने बदला लेना है किसी भी जमात से, इलेक्शन वाले दिन निकले, मोहर लगा के बदला लें, गोली खा के या मार के प्लीज बदला ना लें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डीएस डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, मुल्की हालात आप सबके सामने हैं। कोई कह रहा है जी पीटीआई लीडरशिप कहाँ पे है, कोई कह रहा है जी पीटीआई की लीडरशिप भगोड़ा बन चुकी है। आखिर ये सारे मामला चल क्या रहे हैं? अली अमीन गंडापुर कहाँ पे हैं? बुशरा बीबी क्यों फरार हो गए? ये सारे मामला जो है ना एक मुल्की हालात को बिल्कुल ही और ज़्यादा जो है ना ख़राब कर रहे हैं। इन्हीं सारे मामला पे बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार फुरकान शाह मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। सर, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? जो भी हो रहा है ना, जो मिडिल क्लास तबका है ना, उसका बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। मैं आई एम आल्सो बिलोंग टू मिडिल क्लास। मैं एक मुतवसत मार्केट में कारोबार कर रहा हूँ। हमारा तो बेड़ा ही गर्क हो गया। सियासत, मैं आपको आपकी वसातत से अब जो हमारे नौजवान है ना, उनको एक मैसेज दूंगा कि जिन सियासतदानों के पीछे आप अपनी जान तक गंवाने के लिए तैयार हो गए हैं ना, सियासतदान हमेशा आपको इस्तेमाल करेगा। सियासतदान कभी आपके हाथों इस्तेमाल नहीं होगा। वो ABCD किसी भी पार्टी का हो, ये तयशुदा बात है। कोई एक वंस इन अ ब्लू मून जब किसी पार्टी पे सवाल आया तो किसी मेरे जैसे कमज़ोर इंसान को कोई टिकट मिल जाए या कुछ हो जाए, अदरवाइज़ वही एक मुख्तलिफ चेहरे हैं, वही प्यारे प्यारे इतने इतने मोटे, मेरे मुंह से भी ज़्यादा बड़े उनके मुंह हैं। जो भी बरसर इक़्तिदार होता है उनके साथ वही लोग होते हैं। अब कोई चंद नए होते हैं जो पैराशूटर आ जाते हैं बीच में, बाकी वही चेहरे हैं। कोई एक कमज़ोर नीचे से कभी उसको भी सिर्फ तब टिकट मिलता है जब उस पार्टी पे सवाल हो। जैसे आजकल आपने ये PTI का, इसमें पहले किसी को एक काउंसलर की टिकट नहीं मिलती थी। आप बेशक MNA की टिकट ले लें, ठीक है। अब कोई बच गया डंडों से या उसकी ज़िंदगी बड़ी हुई तो अगर वो बन गया तो ठीक है। ऐसे ही एक वक्त नून लीग पे था, जब वो क्राइसिस में थे तो जिन लोगों उनके बड़े मेन पार्टी छोड़ के भाग गए। तो अब भी ये होता है, जो मेन लीडरशिप है वो बच जाती है। चंद लीडरशिप हैं जो पकड़े गए जाते हैं पार्टियों में, जो अंदर यहाँ पे तो लीडरशिप जो है वही गायब हो चुकी है। लीडरशिप ने भागना है, ये तो नौजवानों को सोचना पड़ेगा ना। देखिए, एक बच्चा अपने घर का वाहिद कफील है, वो एक पार्टी के लिए अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, वो जेल में चला जाता है। क्या उसके जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हकूकुल इबाद हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद के लिए लोगों को वापस भेज दिया कि अगर आपके वालिदैन बूढ़े हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनकी खिदमत करें, आपका जहाद कबूल हो जाएगा। तो हम लोग अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां छोड़ के, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम सियासी पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये जुल्म अजीम है लोगों को एक लिमिट तक, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो छोटे छोटे हमारे एहतजाज होते हैं ना, किसी का मर जाता है, किसी का कुछ और हो जाता है, किसी का जुल्म हो जाता है, उसके लिए भी मखसूस इलाके कर दें। लाहौर के लिए अगर मेरी बात इन लोगों तक पहुंच जाए, पहुंच तो जाएगी, अगर उन्हें मेरी समझ भी आ जाए, तो नासिर बाग को आप एहतजाज के लिए रख दें। वहाँ पे मीडिया को कहें कि आप वहाँ पे मौजूद हो, वहाँ पे जिसका कोई प्रॉब्लम होता है उसके लिए कोई मिनिस्टर, कोई उनका मशीर उस डिपार्टमेंट का, कोई सेक्रेटरी लेवल का वहाँ पे जाए, उनकी बात सुने, ये रोडें बचें। एक तरफ आप कहते हैं पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ बसों को और इन चीज़ों को इतनी आग लग रही है, ये किसका बेड़ा गर्क हो रहा है? क्यों हमारे लोगों में इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं? ठीक है, तो इसके लिए आपको ख्याल, अवाम को भी ख्याल करना पड़ेगा। इस हद तक किसी को भी मरने मारने तक नहीं, हर सियासी चीज़ का हल सियासी तरीके से निकालना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, मुझे ये बताएं कि PTI को एहतजाज की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? क्यों ये सारे तमाशे लगाए जाते हैं? क्यों जो है वो कारकुनान शहीद होते हैं? आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि D चौक में क्या हुआ है? नहीं, D चौक में मैं जा नहीं सका। एक तो मुझे पुलिस से क्या कहते हैं, एक तो पुलिस से मुझे बहुत डर लगता है कि वो बहुत ज़ोर से डंडे मारते थे, इसलिए कि मैंने ये भी देखने के लिए नहीं जाना पसंद किया कि होगा क्या। मैं क्या खुद ही TV में पता लग जाएगा।
جب ریاست ہوتی ہے نا, آپ ریاست کے اگینسٹ نہیں چل سکتے. پانی کے بہاؤ کے اگینسٹ صرف ٹراؤٹ مچھلی چل سکتی ہے, انسان نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے. اور ریاست کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے. جس کو بھی اللہ اقتدار دے, یہ اللہ کی منجانب ہے نا, آپ کی یا میری مرضی سے تو کوئی اقتدار میں نہیں آتا ہے. جب میرے اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ اقتدار میں آتا ہے. تو جس کو اللہ بادشاہ اقتدار دیتا ہے اس کی عزت کرنی چاہیے. اور کسی کو بھی جو بھی ہے موجودہ کو بھی ٹائم تو پورا کرنے دیں. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر وہ اچھا یا برا کر رہے ہیں انہیں ٹائم پورا کرنے دیں. جو اگلے ہیں ان کو بھی ٹائم پورا کرنے دیں. ایک ٹائم لیمٹ ہے, سارا کچھ ہے. آپ لوگ یہ نہیں, لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی, مخصوص لوگ ہیں جو بھی اقتدار میں آتا ہے نا, چند ایسے پیارے پیارے بڑے بڑے چہرے ہیں جو آپ کو ہر ایک کے ساتھ نظر آتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ لیڈرشپ کیوں غائب تھی, آپ کو اس کے پیچھے کیا وجہ نظر آ رہی ہے؟ صرف علی امین گنڈاپور یا بشرا بی بی ہی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. جو لیڈرشپ ہے نا, سارے بڑی ایج کے ہیں موسٹلی. جو جن کو میں جانتا ہوں وہ 50+ ہیں, 40+ ہیں. تو اس عمر میں اگر اس سردی کے موسم میں ڈنڈا لگ جائے نا تو ایک تو درد بہت زیادہ ہوتی ہے, اور دوسرا اگر ہڈی وغیرہ فریکچر ہو جائے تو دوبارہ جڑتی نہیں ہے. عوام کو بھی تو درد ہوتی ہے نا, کارکنان جو گئے ہیں. تو کارکنان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ سے ڈرے, کیوں ڈنڈے کھاتے ہیں. یقین نہ کریں سیاستدانوں. سیاستدانوں پہ ٹرسٹ نہ کریں. سیاستدان آپ کو استعمال کرتے ہیں, کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا سیاستدان استعمال نہیں ہوتے, آپ کو فائدہ نہیں دیتے. جو لوگ, کوئی بھی جماعت ہے وہ اقتدار میں تو رہی ہے, کتنے غریب لوگوں کو آپ نے نوازا ہے. کئیوں کے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں, لوگوں کے گھر بک گئے ہیں, لوگوں کے بچے رل گئے ہیں, لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. تو کیا ضرورت پڑی ہے یار, اپنی محنت کرو, ووٹ کے دن ضرور نکلیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ احتجاج چل رہا تھا, علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی یہ غائب کیوں ہو گئے؟ مطلب اب ایک یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بھاگ گئے یہ وہ, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ علی امین ماشاءاللہ ان کی دوڑ پہلے بھی تیز ہے. جب ایک دفعہ شراب کی بوتل والا کو واقعہ ہوا تھا تو بڑی سپیڈ سے بھاگے تھے, تو انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. تو بشرا بی بی جون سی ہیں وہ بھی اس لیے سمجھداری ہے. آپ کی کیا خواہش تھی کہ ان کو ڈنڈے پڑتے وہاں پہ؟ عوام کو اب جیسا کہ علی امین نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے کارکنان شہید ہوئے ہیں ہم ان کو 1-1 کروڑ روپے دیں گے. تو کیا لگ رہا ہے, سب سے پہلا سوال تو یہ, کیا واقعی اتنا ظلم ہوا ہے, اتنی فائرنگ وہ کہہ رہے تھے سیدھی فائرنگ کی گئی ہے؟ بھائی بات سنیں نا, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, ہر احتجاج میں, ہر جلسے میں لوگوں کی, ایک دفعہ نون لیگ کا بھی مال روڈ پہ واقعہ ہوا تھا کہ ان کا ہاشمی کے کون تھا بندہ جس کو سیدھا فائر مار دیا تھا کسی نے. پرانی بات ہے آپ کی, یقیناً پیدائش سے پہلے کی. تو اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. جب آپ ایزیٹیشن کے لیے نکلیں گے, جب ایک ہجوم آپ 200 بھیڑیں کٹھی نکال دیں نا تو ان میں سے بھی 2-4 مر جاتی ہیں. علی امین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے نا ہم دھرنا جاری رکھیں گے جب تک ہماری کال جو ہے وہ اینڈ نہیں ہوگی. تو کیا بنے گا اب آگے؟ اسی طرح سے سارے مار کھاتے رہیں گے؟ ہم لوگ رل جائیں گے, کاروباری طبقے کا بیڑا غرق ہو جائے گا, لوگوں کا کاروبار تباہ ہو جائے گا. جب تھوڑا سا کام ٹھیک ہوتا ہے تب سموگ آ جاتی ہے. پہلے وہ کرونا آ گیا, پھر وہ ڈینگی آ گیا. آسمانی آفات علیحدہ ہیں اور یہ دنیاوی آفات علیحدہ ہیں. سر ایک اور یہاں پہ مجھے سوال بتائیں کہ علی امین گنڈاپور کو آپ کے مطابق کیا نام ملنا چاہیے؟ کیونکہ جو عطا تارل انہوں نے بولا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے نا وہ اپنا نام بھگوڑا رکھ لیں. نہیں, وہ اچھے ریسر ہیں, انہیں اپنا نام کوئی سپورٹس والا رکھنا چاہیے. بھگوڑا رکھنا تو نہیں, بھاگا تو وہ کون سا, وہ ان کے ہر ایک. آپ نے میرا اوپینین مانگا ہے نا, تو میرا اوپینین یہ ہے کہ ان کو ایک اچھا ایتھلیٹ کا نام دیا جائے, کوئی اچھا زبردست. کیونکہ ان کی ایک دفعہ بھاگتے ہوئے میں نے ویڈیو ضرور دیکھی ہے ٹی وی پہ, اور بڑے پیارے لگ رہے تھے اس میں بھاگتے ہوئے. ہاں, اچھے اسمارٹ لگ رہے تھے. اور ویسے بھی میری طرح ان کا ویٹ زیادہ, انہیں دوڑ لگانی چاہیے. ٹھیک ہو گیا, مطلب بھاگتے رہنا چاہیے. ہاں, بھاگتے رہنا. ہو گیا. اچھا سر, عظمیٰ بخاری کہتی ہیں جی یہ جو ہم نے پہلی دفعہ ایسا انقلاب دیکھا ہے جو کہ بھاگتے گیا, اس طرح سے تو انقلاب آتے نہیں. دوسری طرف مریم اورنگزیب کی بات کر لیں, وہ کہتی ہیں جی یہ 9 مئی 2 کا پلان جو ہے نا ہم نے ناکام بنا دیا, تو اس بات پہ مبارکباد بننی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جب یہ جو آج باتیں کر رہے ہیں نا, دیکھیں نا, سدا بادشاہ میرا اللہ, ان پہ بھی الٹی گنتی شروع ہونی ہے. جب ان پہ ایسا وقت آئے گا تب ان کے کمنٹ سن لیجئے گا. یہ تو آپ پوری پریویس, اب سوشل میڈیا کے دورہ ان کے پریویس سنا کریں جب یہ زیر تعاب ہوتے ہیں کوئی بھی پارٹی کے. ٹھیک ہے, آج یہ جو پی ٹی آئی کا آپ نام لے رہی ہیں, اگر میں نہ پکڑا جاؤں اس کا نام لینے سے تو میں بھی لے لیتا ہوں کہ یہ اقتدار میں آ گئی. جب یہ اقتدار میں تھے پی ٹی آئی والے تو تب یہ مولانا صاحب ہیں جن کا احتجاج ہو رہا ہے, مجھے نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. یہ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مجھے مولانا کا بھی ایک جو ہے نا آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں سوال کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں یہ جو سارے حالات چل رہے ہیں نا ملک میں, یہ اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ الیکشنز ہوئے تھے, جو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا کچھ. اب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا واقعی الیکشنز والے دنوں کی وجہ سے یہ سارے حالات چل رہے ہیں؟ نہیں,
یہ چل رہے ہیں مولانا کو اقتدار ملنا چاہیے بہترین، اس وجہ سے مولانا کو اقتدار مل جائے تو پھر سب ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر یہ واقعی غلط ہے۔ اور میں مولانا صاحب کا حمایتی ہوں، مجھے وہ بہت کیوٹ لگتے ہیں، کیوٹ لگتے ہیں، بہت زیادہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، لاسٹ پہ جو ہے نا ہم آپ کے سامنے کچھ نام رکھتی ہوں، آپ نے ان کے بارے میں کچھ بولنا ہے، آپ کی مرضی، آپ جیسا بھی بولنا چاہیں۔ سب سے پہلا نام جو ہم عمران خان صاحب کے لے لیتے ہیں، تو کیا کہیں گے خان صاحب کے لیے؟ اچھے سپورٹس مین ہیں، اچھے اسپورٹس مین ہیں، sports اور پولیٹیشین۔ آپ نے ایک بات پوچھی نا، بس آپ نے پوچھا میں نے ایک کمنٹ کر دیا، ٹھیک ہے سر، گڈ سپورٹس مین۔ ٹھیک ہو گیا، ٹینشن ہی کوئی نہیں سر۔ دوسرا نام جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں مریم نواز۔ وہ اچھی ڈریسنگ کرتی ہیں، اچھی وہ ایک ہے نا ان کی جو خوبصورت ہے، ایک اچھی جو ان کی ہے نا سلیکشن ڈریسنگ میں، اور وہ دی بیسٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نواز شریف۔ نواز شریف ماشاءاللہ کھانے پینے والے ہیں، ہیلدی آدمی ہیں، اور آرام کرنا چاہیے اب انہیں، اور کھد شد پاوے شاوے اس کا استعمال کریں، دیٹس آل۔ شہباز شریف۔ شہباز شریف کی جو انگلی کی سپیڈ ہے نا، اس کا مقابلہ میں نے نہیں آج تک دیکھا، اور ماشاءاللہ اچھے سنگر بھی ہیں وہ۔ اچھا ہاں جی، ایک دفعہ میں نے ان کا گانا سنا تھا، پتہ نہیں لائٹ چلی گئی تھی تب۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا سر۔ اس کے بعد سر علی امین گنڈا پور۔ اچھے ایتھلیٹ ہیں، بھاگتے اچھا ہیں۔ بھاگتے اچھا ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لاسٹ پہ سر پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، اسپیشلی جتنے دیکھنے والے جو ہمارے حضرات ہیں، اسپیشلی جو کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے، اسپیشلی ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ نہ میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو سلیکٹڈ پیغام دوں گا، میں مولانا صاحب کے کارکنوں کو بھی دوں گا، میں تمام کارکنوں کو کہوں گا یار ایک لمٹ تک جائیں یار، آپ لوگ جب جیل چلے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں نا، تو ایک دفعہ اگر مرنے والے کو بعد میں کوئی ایسی فیسلٹی ہو نا کہ اپنے گھر کے حالات دیکھ سکے، تو کوئی زندگی میں ایک لمٹ تک کریں۔ آپ نے بدلہ لینا ہے کسی بھی جماعت سے، الیکشن والے دن نکلیں، مور لگا کے بدلہ لیں، گولی کھا کے یا مار کے پلیز بدلہ نہ لیں۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ لوگوں نے پورا پروگرام دیکھا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔